بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابتدائی زمانے میں وہاں مکہ شہر میں یہ خباب جب بالکل نوعمر تھے، ام انمار الخزاعیہ نامی ایک عورت تھی وہاں، یہ اس کے غلام تھے، اور یہ کہ اس عورت کی ایک دکان تھی جس میں کہ یا یوں کہہ لیا جائے کہ آگ کی بھٹی تھی جس میں لوہے کو پگھلا کر تلواریں وغیرہ بنانے کا کام کیا جاتا تھا، اور یہی سب کام خباب ابن الارت انجام دیا کرتے تھے۔ اور انہی دنوں وہاں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اس اعلان نبوت کے فوری بعد یعنی بالکل ابتدائی دنوں میں خباب ابن الارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اس مشکل ترین دور کے باوجود کہ ان سے پہلے صرف 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، اور یہ کہ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا تو اس چیز کو خفیہ رکھا کرتا تھا کہ حالات کچھ ایسے تھے، مشکل ترین حالات تھے۔ خباب نے اپنے قبول اسلام کو ظاہر کر دیا، اس چیز کو چھپایا نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خبر وہاں مشہور ہو گئی اور سبھی کو اس چیز کا علم ہو گیا، اور یہ خبر ام انمار تک بھی پہنچی جو کہ ان کی وہ مالکن تھی جس کے یہ غلام تھے، اور اس تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گئی، بہت غضبناک ہو گئی، اور کہنے لگی کہ یہ میرا غلام ہے، اور اس کی جرأت کس طرح ہوئی کہ اس نے ہمارے دین کو چھوڑا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا، اور ایک نیا دین اس نے اختیار کر لیا۔ تو اس غلام کی یہ اتنی بڑی جرأت کس طرح ہوئی؟ اور پھر اس نے فوراً ہی اپنے بھائی کو بلوایا کہ جس کا نام تھا سباع ابن عبد العزیٰ، اور جس کی وہاں بڑی شہرت تھی اور بہت زیادہ شان و شوکت تھی، کیونکہ یہ شخص جو کہ اس عورت کا بھائی تھا یہ اسی قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار بھی تھا، اور اس خاندان کا یہ شخص سربراہ بھی تھا، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر مشورے کے بعد اور غور و فکر کے بعد اس شخص نے یعنی سباع نے اپنے قبیلے کے بہت سے اوباش اور آوارہ قسم کے جو نوجوان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو انہیں بلایا اور ان سب کو ہمراہ لے کر یہ چلتا بنا، اور یہ سب وہاں پہنچے اس دکان میں یا آگ کی اس بھٹی میں کہ جہاں خباب ابن الارت محنت مشقت اور کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے خباب کو کام کاج میں اور محنت مشقت میں مشغول پایا، تو خباب کو بلایا اشارے سے اپنے پاس، اور اس کے بعد انتہائی حقارت آمیز لہجے میں اور بہت ہی غصے کی کیفیت میں سباع نے خباب کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ دیکھو خباب، تمہارے بارے میں آج کل ایک خبر مکہ میں گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر ہم تک بھی پہنچی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اس خبر پر یقین نہیں آ رہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں
تاکہ اس خبر کے بارے میں یقینی طور پر ہمیں کچھ علم ہو سکے کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ کہ محض یہ افواہ ہے۔ تو خباب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ کیا خبر ہے، بتائیے۔ تو سباع ابن عبد العزیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ خبر سنی ہے تمہارے بارے میں کہ تم تو بے دین ہو گئے ہو، اور یہ کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ جو ایک شخص ہے جو کہ آج کل عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ مل گئے ہو، اس کے پیروکاروں میں تم بھی شامل ہو چکے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد خباب نے جواب دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں بے دین ہو گیا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو صرف ایک اللہ پر ایمان قبول کر لیا ہے کہ جس کے سوا جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ تمام بت کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو اور جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، میں نے ان تمام بتوں کو اب چھوڑ دیا ہے اور میں نے ان سے لا تعلقی اور بیزاری اختیار کر لی ہے۔ اور پھر یہ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ جو ایک شخص ہے اور آج کل عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرنے لگا ہے، تو میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ وہ شخص وہ کوئی معمولی شخص نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے تمام انسانیت کو اور ہم سب کو بھی گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں اور سیدھے راستے کی طرف ہمیں وہ لے چلیں۔ تو یہ حقیقت ہے اور یہ بات ہے، اور یہ کہ میں تو بے دین نہیں ہوا۔ خباب کی زبانی یہ بات بس سننے کی دیر تھی، اور یہ الفاظ جو کہ خباب کی زبان سے نکلے تھے، یہ سباع ابن عبد العزیٰ اور اس کے ساتھیوں کی سماعت سے بس یہ الفاظ ٹکرانے کی دیر تھی کہ گویا ان لوگوں پر تو ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی، گویا دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے۔ اور خباب کی یہ باتیں سنتے ہی وہ لوگ دیوانہ وار بس گویا کہ ٹوٹ پڑے خباب پر، اور ابتدا میں تو لاتوں اور مکوں سے خوب مارا، سب نے مل کر بہت زیادہ زد و کوب کیا خباب کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں چونکہ وہ دکان ہی ایسی تھی کہ وہ آگ کی اور لوہے کی بھٹی تھی کہ ہر جگہ وہاں لوہے سریے وغیرہ یہی چیزیں بکھری پڑی تھیں، تو جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہاں کسی نے سریا اٹھایا، کسی نے لوہے کی سلاخ اٹھائی، اور کسی کے ہاتھ کوئی ہتھوڑی لگی، تو غرضے کہ جو چیز جس کے ہاتھ لگی اس نے وہ چیز اٹھائی اور خباب کو خوب مارنا شروع کیا، اور بہت زیادہ وحشیانہ اور سنگ دلانہ طریقے سے اتنا مارا کہ آخر خباب یہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، خباب کے قبول اسلام کی یہ خبر تمام مکہ شہر میں پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح، اور وہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غلام کی اتنی جرأت کہ یہ اقرار و اعتراف بھی کر رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، یہ بے بس اور کمزور اور محتاج قسم کا انسان، پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہاں اس شہر میں مکہ میں یہ تو اجنبی ہے، پردیسی ہے، کہ اصل میں اس کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے کہ نجد کا یہ باشندہ ہے، اور یہاں مکہ میں نہ اس کا قبیلہ ہے، نہ اس کی قوم ہے، نہ اس کی برادری ہے، نہ کوئی اس کا حمایتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھی ہے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔
مگر اس کے باوجود اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ آباء و اجداد کا جو دین تھا، مکہ کے باشندوں کا جو دین تھا، اس دین کو چھوڑا، ایک نئے دین کو اختیار کیا، پھر اس چیز کا اقرار و اظہار کرتا پھر رہا ہے، اور اتنی مار کھائی ہے ان سب کے ہاتھوں۔ سباع ابن عبد العزہ کے ساتھ جو واقعہ خباب کا یہ جو پیش آیا کہ وہ آیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خوب اتنا مارا پیٹا، اور پہلے پوچھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو، کہ جواب کیا دیا کہ انا ما صبأت وانما آمنت باللہ وحدہ لا شریک لہ ونبذت اصنامکم وشہدت ان محمدا عبد اللہ ورسولہ جاءنا بدین الہدى والحق۔ میں نے تو ایک اللہ پر ایمان قبول کر لیا ہے اور تمہارے سبھی بتوں سے بیزاری اختیار کر لی ہے، اور میں نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہم سب کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنیوں کی طرف لے جائیں۔ تو یہ بات، یہ قصہ، یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ آباء و اجداد کا جو دین چلا آ رہا تھا سب کو غلط قرار دے رہا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط قرار دے رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ ہے محض ایک غلام۔ اب یہ لوگ اس سوچ میں پڑ گئے اور بہت زیادہ پریشانی میں پڑ گئے کہ اگر ایک شخص غلام ہونے کے باوجود اتنی بڑی جرأت کر سکتا ہے تو نہ جانے کل حالات کیا رخ اختیار کر لیں اور کل کیا بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے خداؤں کا کیا بنے گا، ہمارے آباء و اجداد کے اس دین کا کیا بنے گا۔ تو یہ لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جو طوفان سر اٹھا رہا ہے، قبل اس کے کہ یہ طوفان زور پکڑ جائے اور قبل اس کے کہ یہ ہم سب کو بہا لے جائے، اس کا کوئی سد باب کرنا ہوگا، اس بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ محترم ناظرین، یہ جو سرداران قریش تھے، خباب کے بارے میں ان کا یہ جو اندیشہ تھا اور ان کا یہ جو اندازہ تھا، یہ غلط نہیں تھا، یہ بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ خباب کی یہ جو جرأت تھی اور یہ جو بے باکی تھی کہ اپنے قبول اسلام کا یہ اقرار و اظہار، اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہی دنوں یکے بعد دیگر متعدد ایسے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اسی چیز کا نتیجہ تھا اور اسی چیز کا اثر تھا کہ خباب کی یہ جو جرأت تھی، اس سے یہ لوگ متاثر ہوئے اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ خباب کی کیفیت یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کو چھپایا نہیں بلکہ اعلان کرتے پھرے، مار بھی کھائی، سبھی کچھ برداشت کیا، لیکن اس سبھی کچھ کے باوجود اپنے قبول اسلام کو ظاہر کرتے پھر رہے ہیں، چرچا کرتے پھر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جب بھی انہیں فرصت میسر آتی، جب بھی موقع ملتا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور وہاں قرآن کریم کی چند آیات اور دین کی چند باتیں، جو کچھ بھی موقع ملتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی آیات سیکھتے، قرآن حفظ کرتے، استفادہ کرتے، دینی احکام سیکھا کرتے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو کہ خفیہ مسلمان ہو چکے تھے، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، یہ خود چل کر، وقت نکال کر یہ خود چل کر ان کے پاس پہنچتے، ان کے گھروں میں جاتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے، ان کی ہمت افزائی کیا کرتے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی جو آیتیں سیکھتے، دین کی جو باتیں سیکھتے، ان لوگوں کے پاس جا کر انہیں وہ قرآن سکھاتے اور دین کی باتیں سکھاتے۔ یہ ان کی عادت تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ اتنی جرأت اور اتنی بے باکی۔ اور انہی دنوں وہ جو بہت مشہور ہوا تھا واقعہ کہ ایک مشہور خاتون، بڑے معزز خاندان سے جس کا تعلق تھا،
اور جس کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، یعنی جو کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ تو فاطمہ بنت خطاب کے جو شوہر تھے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، اور جو کہ بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے اس پروگرام میں اس سے قبل ہم سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ سعید ابن زید جب مسلمان ہو گئے تھے انہی دنوں کہ جب خباب مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کے بعد ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو گئی تھیں رضی اللہ عنہا۔ اور عمر ابن الخطاب جو کہ بڑی مشہور تاریخی شخصیت ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک دن بہت زیادہ جب گرمی پڑ رہی تھی، تپتی دوپہر میں اور جھلسا دینے والی اس گرمی میں، کسی نے یہ منظر دیکھا کہ عمر ابن الخطاب چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار تھام رکھی ہے۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اتنی تپتی دوپہر ہے اور جھلسا دینے والی گرمی ہے، اور عمر جیسا انسان کہ جس کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، ہر کوئی عمر سے خوف زدہ رہا کرتا تھا، تو عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چلے جا رہے ہیں تو ضرور کوئی خطرہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اس نے روکا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو عمر نے جو جواب دیا، بڑی وہ مفصل گفتگو ہے، تو خلاصہ یہ کہ عمر نے جو کچھ جواب دیا، وہ جواب سننے کے بعد اس شخص نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی عمر کو کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لیجئے کہ آپ کی جو بہن ہے فاطمہ اور ان کے جو شوہر ہیں سعید، یعنی آپ کی بہن اور بہنوئی، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ یہ ننگی تلوار لیے ہوئے کہاں چلے جا رہے ہیں کسی کو قتل کرنے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لیجئے۔ اور پھر عمر انتہائی غصے کے عالم میں وہاں جب گھر پہنچے تھے اپنی بہن کے گھر، اور ان دونوں کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان دونوں کو خوب مارا پیٹا، تو اس وقت خباب بھی وہیں موجود تھے۔ ان دونوں کو اس وقت قرآن کی تعلیم یہی خباب ہی دے رہے تھے، اور وہ خباب ادھر ادھر ہو گئے، اور ان دونوں کو عمر نے دیکھا اور خوب مار پیٹ اور تلخ کلامی کا سلسلہ چلا، اور آخر مسلمان ہو گئے۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر عمر جیسا عظیم انسان مسلمان ہو گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو مقصد یہ کہ اس موقع پر بھی وہاں فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو یہی خباب رضی اللہ عنہ ہی قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہو گئے، بلکہ دوسروں کو بھی جا کر ان کی ہمت بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا اور قرآن کی تعلیم دینا، یہ ان کا معمول تھا اور یہ ان کی عادت تھی، یعنی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہی چیز مشرکین مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ اس چیز کا کسی طرح کوئی حل نکالا جائے، یہ راستہ بند کیا جائے۔ ناظرین، اس بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔